میرے محترم ساتھیوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا ٹاپک ہے تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا۔ اس واقعہ میں خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے نصیحت ہوگی جو نوجوان اپنے والدین کے بوڑھا ہونے کے بعد ان کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رکھتے ہیں اور ان کو ان کے علاج کے لیے یا ان کے دیگر اخراجات کے لیے ان کو پیسہ نہیں دیتے۔ اس واقعہ سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ علامہ قرطبی نے اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سب مال لے لیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا، یا رسول اللہ، جب اس لڑکے کا والد آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہیں، حالانکہ اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا ہے۔ جب وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ اس کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اسی سے پوچھ لیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس کے والد سے دریافت فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں جو آپ نے اپنے دل میں کہے اور جنہیں آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہر معاملے میں اللہ تعالی آپ پر ہمارا ایمان و یقین بڑھا دیتا ہے۔ جو بات کانوں نے بھی نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، میں نے چند اشعار دل میں پڑھے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشعار ہمیں بھی سناؤ۔ چنانچہ وہ صحابی یوں گویا ہوئے، یہ اشعار جو ہیں عربی میں ہیں، میں ان کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے تجھے بچپن میں بہترین غذا فراہم کی اور جوان ہونے کے بعد بھی تجھ پر لطف و کرم کا سلسلہ قائم رکھا، تمہاری ہر ذمہ داری اٹھائی اور تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا۔ جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری یا تکلیف پیش آتی تو میں ساری رات ایسے ہی گزارتا جیسے کوئی سخت بیداری اور بے قراری کے عالم میں رات گزارتا ہو، اور ایسا لگا کہ جیسے وہ بیماری تمہیں نہیں بلکہ مجھے ہی لگی ہو، جس کی وجہ سے تمام رات روتے ہوئے گزار دینا پڑا۔ پھر جب تم اس عمر کی اس منزل اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے بدلے میں مجھے کیا دیا سوائے ترش روئی اور سخت گوئی کے؟ مجھے ایسا لگا کہ جیسے تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے ماں باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، مگر تو نے میرے ساتھ پڑوسی جیسا معاملہ بھی نہ کیا اور میرے ہی مال میں مجھ سے بخل سے کام لینا شروع کر دیا۔ حضور رحمت عالم نے جب یہ اشعار سماعت فرمائے تو بیٹے کا گریبان پکڑ کر اشارہ فرمایا، انتا ومالکا لابیکا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ حدیث رسول سے ہمیں اور آپ کو معلوم چلتا ہے، جو شخص اپنے والدین کو مفلسی اور کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنتیں فرمائی ہیں، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں ہوتی ہیں کہ وہ باپ جس نے اپنے بچے کی بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی پرورش کی ہو، اس کی شادی سے لے کر اور اس کے بچے ہونے تک وہ ہمیشہ فکر مند رہا ہو، لیکن آج جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، جب چند پیسے کمانے لگا ہے، جب اس کے پاس کچھ دولت آ گئی ہے، تو اس دولت کے نشے میں چور ہو کر اپنے والدین کو روٹی روٹی کا محتاج کر دیا ہے، اپنے والدین کو مفلس و کنگال بنا دیا ہے، اپنے والدین کو بھوکا رکھتا ہے۔ وہ لوگ یاد رکھیں جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک تم سخت عذاب کے مستحق ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے لعنت فرمائی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو پیغام سنایا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ اولاد کے مال میں والدین کو بالکل پورا حق ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے بچوں کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، ان کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے والدین کو اپنے مال سے ان کے ہاتھ کو روکے، ان کو خرچ کرنے سے روکے، بلکہ والدین جس طرح چاہیں اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔